محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جھوم جھوم کر بارگاہ حضور سرور کونین میں محبتوں کے خراج پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث العظم، زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات، بزم کائنات، والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بخت فروزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے۔ آمین۔ بڑا خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ انسان جسے بارگاہ خدا اور بارگاہ مصطفیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی بلند پایا خوش بخت اور بخت فروز انسان ہے وہ جسے اللہ پاک اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ مل جاتا ہے۔
حضور امام العاشقین، قدوۃ السالکین، سراج السالکین، سید الاتقیاء، سلطان الاولیاء، مخدوم امم، حضور سیدی آقائی و مولائی علی بن عثمان حجویری غزنوی المعروف حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت دلربا نے نہ صرف بارگاہ خدا و بارگاہ حبیب کبریا میں محبت کا وافر حصہ پایا، بلکہ محبوبیت کے بلند درجہ کمال اور نقطہ انتہا تک آپ پہنچے، اور آپ نے ساری زندگی مخلوق خدا کو قرب اور معیت کے منازل میں اس انداز میں گامزن کیا کہ خواجہ غریب نواز شہنشاہ چشت اہل بہشت آج بھی ان کے یہ شعر آپ کے مرکز انور پہ لکھے ہوئے ملتے ہیں اور امت مسلمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ حضور سید حجویر ناقصوں کے پیر ہیں اور کاملین کے رہنما ہیں، اور آپ کی وہ چوکھٹ مقدس ہے کہ جو پاکستان کے اندر چشتیہ سلسلہ کے جو رہنما اور راہبر رہنما ہیں، حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے لیے حاجتوں کا باب مراد ہے۔ حضور قدوۃ السالکین داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو بمطابق 26، 27 اور 28 سپٹمبر کو شہر لاہور میں آپ کے مرکز انور پہ آپ کا عرس مقدس انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء بک، جسے کشف المحجوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں محبوبان خدا اور محبین خدا کی جو آپ نے صفات بیان کی، اس کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے میں گوش گزار کروں گا، کیونکہ پرسوں حضور سیدی فیض عالم کا عرس مقدس شروع ہے پوری ملی جوش اور جذبے کے ساتھ، تو آپ کی جو تعلیمات ہیں مختلف سورسز کے ذریعے سے آپ سے اکتساب فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کارہائے نیک سر انجام دے کر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اچھے کام کر کے ایصال ثواب کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزاری جائے، اور تیسرا یہ کہ آپ کی مرکز انور پہ حاضر ہو کر فیض حاصل کیا جائے، اور چوتھا فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی معرکۃ الآراء جو بک ہے کشف المحجوب، اس کو اپنے لیے راہبر اور رہنما سمجھ کر اسی سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو روشن کیا جائے۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کشف المحجوب اپنی معرکۃ الآراء کتاب لکھی، اس کے اندر آپ نے اللہ کے ان کاملین کی کچھ صفات بیان کی کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، کیونکہ آج کا جو پرفتن دور چل رہا ہے، جہالت کا غلبہ ہے، ہم نے ولایت کا معیار ہی کچھ اور سمجھ لیا ہے،
ہم نے ولایت کا معیار یہ سمجھا ہے کہ پیر کے مرید زیادہ ہونے چاہیے، پیر کے جو مرید ہیں کم از کم بزنس مین ہونے چاہیے۔ ہم نے ولایت کا معیار یہ سمجھا ہے کم از کم ہمارے پیر صاحب کے پاس سفر کرنے کے لیے پراڈو ہونی چاہیے۔ ہم نے ولایت کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ کم از کم ہمارے پیر کے سامنے ہٹو پجو نسو والے 4-5 خلیفے ہونے چاہیے جو ہر وقت راستہ بنانے میں مصروف عمل رہے۔ لیکن حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری نے جو محبوبین بندوں کی صفات کشف المحجوب میں بیان کی، ان میں سے آپ نے جو جملہ اوصاف ہیں ان میں سے جو پہلا وصف جس کو آپ نے کشف المحجوب میں نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ محبوبین اور مقبولین بارگاہ خدا و مصطفیٰ کہ جملہ اوصاف میں سے ایک خصوصی جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرد کامل، وہ مرد کلندر جس کی پیروی کی جائے، جسے مسند ارشاد پہ بٹھایا جائے اور جس کو لوگ فالو کرتے ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت رسول کا پاسدار ہو، اتباع رسول اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اور دیگر ہمارے اولیاء کبار کی آپ تعلیمات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہمیں ملتی ہے کہ اولیاء کرام مشائخ اعظام کا اوڑھنا بچھونا، ان کے قول فعل اعمال سیرت اور صورت، یہ سارے کے سارے سانچہ اتباع رسول میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے طریقت کی دنیا میں جسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری اہل تصوف کی نظر میں امام الاصفیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا کہ آپ کا اتباع رسول کا جذبہ کیسا تھا۔ پہلا وصف اللہ کے نیک بندے کا یہ ہو کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنے والا ہو، آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا ہو۔ حضرت بایزید بسطامی جو تصوف کے 10 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام کا نام حضرت بایزید بسطامی ہے۔ اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے تصوف کا، شریعت میں کیا تصور ہے، اگر اس کو ٹاپک کو لیں تو اس پہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ لکھا کہ 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام حضرت بایزید بسطامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے احباء سے سنا کہ فلاں علاقہ میں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی رہتا ہے۔ میرے دل میں شوق مچلا کہ میں اس ولی کامل کی بارگاہ میں جاؤں، وہاں پہ جا کے حاضری دوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے کرتے اس مرد کے پاس پہنچے، اس نیک سیرت شخص کے پاس پہنچے جس کے متعلق آپ نے سن رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا، میں نے پہلا قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کے متعلق میں نے بڑے بڑے اوصاف کی مالا اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھر سے نکل رہا ہے اور مسجد کے صحن میں قدم رکھ رہا ہے۔ مسجد کے صحن میں چلتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے اپنے منہ سے تھوک نکالا اور مسجد کے فرش پہ قبلہ کی جانب رخ کرتے ہوئے اس نے تھوک پھینک دی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں بس یہ بات آنے کی دیر تھی، میں نے نگاہوں سے یہ جب مشاہدہ کر لیا میں وہیں پہ رک گیا۔ میں نے کہا بایزید تیرا تو سفر بھی ناکارہ گیا، تو نے تو سنا تھا کہ فلاں علاقے میں ایک مرد کلندر رہتا ہے،
اس کو تو مسجد کی عظمت کا نہیں پتہ، مسجد کے شرف سے یہ واقف نہیں ہے، اور حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی عزت اور عظمت سے بھی یہ شخص آشنا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اس نے تھوک پھینک دی اور مسجد کے سین میں تھوک پھینک دی۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں انہی قدموں واپس پلٹ آیا، بڑا سفر کر کے گیا تھا، راستے کی صعوبتیں، راستے کی مشقتیں برداشت کر کے سفر کر کے گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص سنت مصطفیٰ کا پاس کرنے والا نہیں ہے، اتباع رسول اس کے اندر نہیں ہے، تو میں انہی قدموں واپس پلٹ آیا۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں، اس کو داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف الماجوب کے 11ویں باب کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی واپس پلٹے، رات کو سوئے تو اسی رات خواب میں مکین گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بایزید، آج تم نے جو کام کیا ہے، آج تم نے جو عمل کر کے دکھایا ہے، اس کی برکتیں تمہاری سیرت کے اندر پہنچ چکی ہیں، اس کی برکتیں تمہاری زندگی کے اندر نافذ ہو چکی ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں پھر جب دن ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ولایت کے اس مقام پر پہنچا ہوا دیکھا جس پر آج دنیا مجھے پہنچا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ یعنی اس سنت رسول کے معاملے میں جب میں نے یہ عمل کر کے دکھایا تو تاجدار کائنات نے فرمایا تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہاری زندگی میں برکتیں نازل فرما دی ہیں، اور جس طرح مجھے آج ولایت کا مقام حاصل ہے وہ مجھے اسی رات ولایت کا مقام مل چکا۔ تو اس واقعہ سے جو بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان شریعت کا پاس کرنے والا ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، شریعت کے اوپر پراپر عمل کرنے والا ہو، تو اللہ پاک اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو داتا گنج بخش علی اجویری نے جو پہلا وصف بیان کیا ولی کامل کا کہ وہ سنت رسول کا پاس کرنے والا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ قرب مصطفیٰ اور قرب خدا کا ذریعہ ہی اتباع رسول ہے۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اپنا لو، اللہ تمہیں اپنا قرب بھی عطا کر دے گا، اپنے حبیب کا قرب بھی عطا کر دے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا قرب دیا، ایسا اعزاز دیا، ایسا مرتبہ دیا جسے حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں اسے معراج بایزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا، مجھے جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشاہدات اور کچھ کیفیات کی باتیں کی۔ تو میں نے کیفیات میں جا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے وہ ایسا طریقہ بتا جس سے میں اپنی خودی کو بھول جاؤں، ایسا طریقہ بتا جس سے میں اپنی خودی کو بھول جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر میں ہے، جو انسان کے اندر غرور ہے، جو انسان کے اندر تکبر ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو آواز قدرت آئی بایزید اگر تم اپنی خودی کو مٹانا چاہتے ہو تو تمہاری خودی کا تصور تب مٹے گا جب تم سنت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کر لو گے۔ تمہاری خودی کا مٹنا میرے محبوب کی غلامی سے وابستہ ہے۔ میرے محبوب کی غلامی سے وابستہ ہو جاؤ، میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ لگنے والی خاک کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لو، اور اس خاک دل ربا کو اپنے آنکھوں کا سرما بنا لو، تمہاری خودی مٹ جائے گی، تمہارے اندر سے جو انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ سارا مٹ جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہماری آنکھوں کا سرما، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہماری محبتوں کا مرکز، ہماری چاہتوں کا مدار وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک ہے۔
اور نجف اشرف جہاں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مرکز انور ہے، وہ ہماری چاہتوں کا مدار ہے۔ تو فرمایا گیا اگر اتباع رسول کے ساتھ معلق ہو جاؤ، تمہاری خودی بھی مٹ جائے گی، تمہاری انا بھی ختم ہو جائے گی، تکبر بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا جس مقام پر آج دنیا بایزید بستامی کو جانتی ہے۔ تو حضور فیض عالم نے فرمایا اولیاء کے اوصاف میں سے، جملہ اوصاف میں سے پہلا وصف کیا ہے جی؟ اتباع رسول۔ آپ نے فرمایا دوسرا وصف اپنے دل کو لالچ سے اور حرام سے محفوظ رکھنا، یہ دوسرا وصف ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو آپ دیکھیں گے جہاں پہ ان کے جملہ اوصاف ہیں، ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ ہر قسم کے حرص سے، ہر قسم کی طمع سے، ہر قسم کی لالچ سے اور ہر قسم کے حرام سے محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔ آج عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہی ہے، ہر بندہ، مجھ سمیت ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ میرے پاس نعمتوں کی فراوانی ہونی چاہیے، 2 مرلے کا پلاٹ ہے تو کم از کم 4 مرلے کا ہونا چاہیے، گزر بسر اچھا ہوگا، چھوٹی گاڑی ہے تو کم از کم بڑی گاڑی ہونی چاہیے، بینک بیلنس تھوڑا ہے تو کم از کم 1 لاکھ 2 لاکھ تو ہونے چاہیے، کم از کم اگر سیلری نہیں ملتی تو 1 مہینے کا گزر تو ہو سکے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک اور محبوبین اور مقبولین بندوں کا ایک وصف یہ ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے حرص سے پاک اور صاف رکھتے ہیں، حرام سے پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے حضرت حبیب بن سلیم رائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش علی اجمیری اسی نشانی کے متحد یہ روایت کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی یہ تبع تابعی ہیں، اور یہ حضرت حبیب بن سلیم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں شامل ہیں، جو حضور سیدی فیض عالم کے دادا مرشد سے بھی اوپر کے مرشد ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، اس کے یہ مرید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت حبیب بن سلیم رائی۔ آپ کے متعلق حضور فیض عالم نے یہ روایت کوٹ کی کہ آپ کا یہ مشغلہ تھا، آپ بکریوں کو چراتے تھے، ذمہ داری کا کام تھا، تو اس وقت کے مشائخ اعظام میں سے کچھ مشائخ سفر کر رہے تھے، دیکھتے ہیں دریا کے کنارے ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور جنگل کے بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں اور جنگل کے بھیڑیے، جنگل کے شیر جو بکریوں کے ویسے ہی دشمن ہیں، وہ بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو وہ مشائخ اعظام میں سے ایک شخص جو ولی کامل تھا، اس نے کہا ایسا پہنچا ہوا شخص، اس کی تو ضرور زیارت کرنی چاہیے، جس کے اندر ولایت کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی بکریاں چر رہی ہیں اور جنگل کے شیر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ شخص آ کے پیچھے بیٹھ گیا، شیخ حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام دعا کی، کیسے آنا ہوا؟ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دعا دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، دعا دی۔ تو اس مشائخ اعظام میں سے ایک شخص نے عرض کی حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے مجھے سوال کر لوں؟ سوال کرنا چاہتا ہوں حضور، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بکریوں اور بھیڑیوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ بھیڑ اور بھیڑیوں اور بھیڑ کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مہمان بن کے آئے ہو، پہلے یہ بتاؤ پسند کیا کریں گے؟ عرض کی حضور مجھے یہ بتائیں کہ بکریوں کی اور شیروں کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب سے حبیب بن سلیم کی مالک کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، تب سے بکریوں کی بھیڑیوں کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور یہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور یہ بکریاں اور بھیڑیے آپس میں موافق کیسے ہو گئے؟ فرمایا جب سے میں اپنے خالق کے موافق ہو گیا، تب
سے بکریوں کی اور شیروں کی بھی آپس میں صلح ہو گئی۔ پاس پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے ایک لکڑی کا پیالہ اٹھایا اور پتھر کے نیچے کیا، ایسے نیچے کیا تو پتھر سے دودھ کے اور شہد کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المعجوب کے اندر اولیاء کی صفات میں یہ واقعہ کوٹ کیا، دودھ کا اور شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضور پہلے تو ایک سوال تھا، اب دو ہو گئے۔ ان کی صلح کب ہو گئی؟ فرمایا جب سے میری خالق کے ساتھ صلح ہوئی ان کی بھی صلح ہو گئی۔ حضور یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا تم نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ بنی اسرائیل کی قوم جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرتی تھی، کہنا نہیں مانتی تھی، فرما بردار نہیں تھی، پھر قوم نے عرضگزاری کی ہمارے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے ہونے چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو وہ قوم نافرمان تھی، پتھر پر عصا مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا اگر قوم نافرمان ہو اس کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو فرمایا اگر میں مکین گنبد خضرا کا فرما بردار بن جاؤں تو میرا اللہ میرے لیے دودھ اور شہد کے چشمے جاری نہیں کر سکتا؟ تو نافرمان قوم کے لیے اگر اللہ پانی دے سکتا ہے تو فرما برداروں کے لیے اللہ دودھ اور شہد کے چشمے بھی جاری کر سکتا ہے۔ عرض کی حضور مجھے آپ کوئی وصیت فرمائیں۔ اس شخص نے عرض کی حضرت حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ تو حضرت حبیب بن سلیم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا زندگی بھر اپنے آپ کو اپنے دل کو لالچ سے پاک اور صاف رکھنا، زندگی بھر اپنے پیٹ کو حرام سے پاک اور صاف رکھنا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے ان دو چیزوں کی حفاظت میں نجات ہے، دل اور حرام، دل اور پیٹ، ان دو چیزوں کی حفاظت میں نجات ہے۔ فرمایا جن سے ان دو چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی اس کے لیے تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ فرمایا اگر نصیحت سننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ہر قسم کے حرص سے اور ہر قسم کے حرام سے پاک اور صاف رکھو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ کائنات عالم کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع فرما دے گا۔ میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی لالچ سے پاک کر دیا، ہر قسم کے حرام سے پاک کر دیا۔ آج پتھر کے نیچے پیالہ رکھتا ہوں تو پتھر بھی دودھ اور شہد کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ ابو القاسم گورچانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور فیض عالم کے استاد ہیں۔ آپ کے متعلق حضور خواجہ داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المعجوب کے اندر واقعہ کوٹ کیا کہ میں اور استاد محترم ہم سفر کر رہے تھے، بارش برسنا شروع ہو گئی، پکا علاقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں جہاں پہ وہ پکی زمین ہوتی ہے بارش آئے تو وہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ بن جاتی ہے۔ تو اس وقت جو جوتے ہوتے تھے وہ بھی عجیب نوعیت کے تھے، اگر کسی ساتھی نے دیکھے ہیں وہ لکڑی کے جوتے ہوتے اور اس کے اندر بس صرف ایک لاٹو نما سا بنا ہوتا جو انگوٹھے کے اندر پیوست ہو جاتا، اس قسم کے جوتے ہوتے تھے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں اس لکڑی کی جوتی اوپر نیچے بیٹھنے کی وجہ سے میرے سارے کپڑے کیچڑ سے آلود ہو گئے، کیچڑ آلود ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے، اور اوپر سے بارش برس رہی تھی، کپڑے سارے گندے ہو گئے۔ جب میں نے اپنے استاذ محترم کو دیکھا تو ان کے کپڑے صاف توانا تھے اور صاف ستھرے خشک تھے، گیلے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ استاذ محترم کو عرض کی حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، بارش برس رہی ہے اور اوپر کیچڑ بھی آ چکا ہے، آپ کے کپڑے ہیں بھی صاف، کیچڑ بھی نہیں لگا اور ہیں بھی خشک، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو القاسم گورچانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا گنج بخش، بیٹا علی اجویری، دراصل بات یہ ہے میں نے اپنے آپ کو، میں نے اپنے اندر کو، میں نے اپنے دل کی دنیا کو دنیا کی ہر قسمی لالچ سے پاک کر دیا ہے۔ جب سے میں نے اپنے اندر کو ہر قسم کی وصف سے، غیبتوں سے اور لالچوں سے پاک کر دیا ہے، میں نے اپنے باطن کی صفائی کی، اللہ نے میرے ظاہر کی صفائی فرما دی ہے۔
فرمایا اگر اپنے ظاہر کی صفائی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے باطن کی صفائی کرو، اپنے دل سے ہر قسم کے طمع کو نکال دو، لالچ کو نکال دو، ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی خوبصورت فرما دے گا۔ یہ اللہ کے اولیاء کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کون سی جی؟ کون سی نشانی ہے؟ انسان اپنے آپ، اللہ کے ولی کی یہ نشانی، اپنے آپ کو لالچ سے پاک رکھتے ہیں، طمع سے پاک رکھتے ہیں اور ہر قسم کے حرام سے پاک رکھتے ہیں۔ جملہ اوصاف میں سے ایک وصف سچائی بھی ہے، سچ بولتے ہیں ہمیشہ، جھوٹ کا ان کے دور دراز تک بھی زاویہ خیال کے اندر بھی ایسا ان کا ملکہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولا جائے، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابی کی حدیث پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فقیہ امت کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کو علم کی گٹھڑی بھی کہا جاتا ہے اور فقیہ امت کا آپ کو لقب اور اعزاز حاصل ہے۔ اور جانتے ہیں یہ اعزاز کیوں حاصل ہوا؟ آپ کا یہ معمول مبارک تھا، حضور سرور کائنات نے جہاں بھی جانا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ ہوتے، آقا کائنات جہاں پہ رکتے اپنے نالین مبارک اتارتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نالین پاک کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ لیتے تاکہ حضور علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو نالین مبارک ڈھونڈنے کی زحمت پیش نہ آئے۔ جب آپ واپس جانے لگتے تو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جناب عبداللہ بن مسعود جوتوں کو سامنے رکھ دیا کرتے۔ اور پھر سب سے بڑی محبت کی بات، جب سردیوں کا موسم ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ جوتے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، چمڑے کے نالین موزے مبارک بھی پہنتے حضور علیہ السلام، تو سردیوں کے موسم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالین مبارک کو جب حضور اتارتے تو سائڈ پہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ چپا کے رکھتے تھے تاکہ یہ نالین مبارک گرم رہے۔ جب تاجدار کائنات نالین مبارک ڈالنا چاہیں تو سردی کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ چپساں کر کے رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن جوتے اٹھاتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود، اللہ تمہیں دین کی فقاہت عطا فرمائے۔ حضور نے دعا کی، امت مسلمہ کے فقیہ اعظم بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، فرمایا اپنے اوپر لازم کر لو کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، اپنے اوپر لازم کر لو ہمیشہ سچ بولا کرو۔ فرمایا انسان سچ بولتا ہے، سچ انسان کو نیکی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ کہاں لے جاتا ہے جی؟ نیکی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ فرمایا نیکی کا راستہ سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ کی کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ کے ہاں اسے سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، سچے لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا گناہوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کے راستے کی طرف ڈال دیتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے گناہ کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ کی کوششوں میں مصروف رکھتا ہے، تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہاں اسے کذاب کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو سچے لوگوں کی نشانی ایک یہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کے دادا مرشد سے پردادا مرشد ہیں حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سری سختی کے مرید ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ ایک دن حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو تکالیف دی جاتی ہیں اور خصوصاً حکمرانوں کی طرف سے۔ حضرت خواجہ حسن بصری حجاج بن یوسف کی ظالم فوج سے بچنے کے لیے حبیب اعظمی کی درگاہ میں آ کے روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ وہ سپاہی ڈھونڈتے ڈھانڈتے حضرت حبیب اعظمی کی مزار پہ آئے، آپ کی درگاہ میں آئے، زوردار آواز میں پوچھا کہ حسن بصری کہاں ہیں؟ تو حضرت حبیب اعظمی نے فرمایا یہاں ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی نے کیا فرمایا؟ یہاں ہیں۔ سپاہیوں نے کہا ڈھونڈو حضرت خواجہ حسن بصری کو۔
लाख कोशिश के बाद हजरत ख्वाजा हसन बसरी न मिल सके। उन्होंने फिर जोरदार अंदाज में कहा, हमसे मजाक करते हो, बताओ हसन बसरी कहाँ हैं? फरमाया, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है हसन बसरी यहाँ ही हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ढूंढा जाए, लेकिन ढूंढ न सके, वापस चले गए। ख्वाजा हसन बसरी बाहर आए तो फरमाया, ए हबीब अजमी, मुझे यकीन कामिल हासिल है कि अल्लाह ने तुम्हारी बरकत की वजह से अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है और जालिम सिपाहियों से हमें रुपोश कर दिया है। और फरमाया, ए हबीब अजमी, ये तो बताओ तुमने वाज़े अल्फाज में ये उनको क्यों कह दिया कि हसन बसरी यहाँ हैं? तो हज़रत हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शेख कामिल, ए मेरे सरताज, मेरे शेख कामिल, अगर मैं झूठ बोलता तो इसमें मेरी भी जिल्लत होनी थी और मेरी भी रुसवाई होनी थी और साथ में आपकी भी रुसवाई होनी थी। मुझे तो ये यकीन कामिल हासिल है, अगर अल्लाह ने आपको बचाया है तो इसी सच की बरकत से बचाया है। अगर मैं झूठ बोलता तो आप भी जाहिर हो जाते, हम दोनों की जिल्लत और रुसवाई भी हो जाती। अगर अल्लाह ने बचाया है तो इस सच की बरकत से बचाया है। तो इससे ये तरबियत हासिल हुई कि औलियाए किबार और मशाइख इज़ाम के इस वाक़े से ये हमें दर्स मिलता है कि सच वो वाहिद जीना और वो वाहिद मलका है जो इंसान को अजमतों से हमकिनार करता है, और झूठ इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देता है। और जुमला औसाफ में से एक वस्फ ऐब पोशी भी है, अपने ऐबों पर नजर रखना, अपने ऐबों पर नजर रखना। अमूमी तौर पर आज हमारा मुआशरा इस दलदल में फंस चुका है। आज मुझ समेत हम में से हर शख्स दूसरे आदमी की तरफ उकाब जैसी नजर गाड़े हुए है। किसी तरीके से इसका एक ऐब मुझे मिल जाए, फिर इसको मैं ऐसा जलील करूंगा, ऐसा रुसवा करूंगा कि जमाना देखेगा। और फिर वो उकाब जैसी नजरें हम लगा के रखते हैं। जब किसी का एक ऐब मिल जाता है तो फिर ऐसा नहीं करते कि हम उस आदमी को अलहदगी में जाके समझाएं, मियाँ तुम में ये ऐब है, इसको खत्म करो, नहीं, बल्कि हम तो उस वक्त अपना फर्ज मनसबी समझते हैं, उसके साथ मिर्च मिसाला भी लगाते हैं। मिर्च मिसाला लगाकर जब तक हम उसको जिल्लत की रुसवाई की घाटी में न डाल दें, उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठते। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बेटे को उठाया सुबह की नमाज के लिए, बेटा उठो नमाज फजर पढ़ते हैं। नमाज फजर अदा कर दी गई, दुआ की गई, दरूद सलाम पढ़ा गया। दरूद सलाम पढ़ने के बाद बेटे ने कह दिया, अब्बा जान बाकी लोग तो सोए हुए हैं, बाकी सारे सोए हुए हैं, हम इबादत में लगे हुए हैं। तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया, बेटा अगर तुमने दूसरों के ऐबों को देखना था तो इससे बेहतर था कि तुम इबादत ही न करते। अगर तुमने दूसरे लोगों को जो सोए हुए हैं कहा, अब्बा जान बाकी सारे सोए हुए हैं, हम इबादत में लगे हुए हैं, ये क्या हुआ? तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाया, अगर तुमने लोगों के ऐबों को देखना था तो इससे बेहतर था तुम उठकर इबादत ही ना करते, इससे बेहतर था इबादत ही ना करते। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हम इस अंदाज में हम अपने आप को ज़माने के दुलदुल में फंसा चुके हैं और जाहिलियत का ऐसा गलबा है, हम तो मस्जिद में भी दूसरों के ऐब ढूंढने के लिए आते हैं। इमाम मुक्तदियों के ऐब ढूंढ रहा है और मुक्तदी अपने इमाम के ऐब ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे के ऐब ढूंढने में हम लगे हुए हैं कि फलां हाजी साहब नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, फलां किस तरह चल रहा है, फलां किस तरह सजदा करता है, फलां किस तरह। हजरत इमाम गजाली नमाज पढ़ा रहे थे तो आपके भाई भी आके पीछे शामिल हो गए। आपके पीछे आपके भाई हजरत हामिद गजाली नमाज नहीं पढ़ते थे। माँ ने बड़ी कोशिश की कि हामिद बेटा मोहम्मद गजाली के पीछे नमाज पढ़ा करो। दुनिया के लोग उसे इमाम गजाली के नाम से जानते हैं और एक अपना घर का बंदा है वो पीछे नमाज नहीं पढ़ता। ये भी शुरू से तौर तरीका चला आ रहा है। वो कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है, घर दा पीर ते चुलदा वट्टा। अपने लोग हमेशा इज्जत नहीं करते, इज्जत बाहर से ही मिलती है। तो हामिद गजाली पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो। एक दिन बड़ी मुश्किल से माँ ने मनाया तो हजरत हामिद गजाली पीछे नमाज पढ़ने चले गए, नमाज पढ़ने चले गए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ा रहे थे। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपके दिल में ख्याल आ गया कि ये जो मसला मैंने अखज़ किया है
کہ صورت فاتحہ نماز کے اندر پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اگر میں اس مسئلے کا حل اس انداز میں دے دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ خیال امام غزالی مصلی پہ کھڑے تھے، ذہن میں آیا، حامد غزالی بھی ولی کامل تھے، وہ فوراً نماز توڑ کے واپس آ گئے۔ آ کے ماں کو کہا کہ تم تو روزانہ کہتی تھی، امی جان آپ روزانہ کہتی تھی غزالی کے پیچھے نماز پڑھنے جاؤ، اس نماز سے تو بہتر ہے کہ یہ نماز ہی نہ پڑھائیں، یہ نماز خدا کی پڑھتے ہیں اور دل میں خیال کسی اور کا سوچتے ہیں، اس سے بہتر ہے نماز ہی نہ پڑھائیں۔ جب امام غزالی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، گھر کا ماحول تبتبا ہوا پایا تو اماں جان سے پوچھا اماں جان کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بھائی حامد غزالی نے کہا کہ اے بھائی غزالی آپ نماز پڑھا رہے تھے لیکن خیالات کی دنیا میں کسی اور جگہ تھے، اس سے بہتر تھا نماز نہ پڑھاتے۔ تو ماں نے بڑا خوبصورت جملہ دیا، ماں فرمانے لگی بیٹا اگر امام غزالی مصلی پہ کھڑے ہو کر دوسرے سوچوں میں مصروف تھے تو اس کا مطلب تم بھی تو عیب نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اگر تم نماز کو خدا کی نماز سمجھ کر پڑھتے تو تمہیں ضرورت ہی نہ پڑتی کہ اس کے عیب نکال سکو۔ ہم دوسروں کے عیب، حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کی بھلائی چاہتا ہے، جب اللہ پاک کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے ایسی بصیرت، ایسی نظر عطا کر دیتا ہے کہ اسے اپنے نفس کے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جو نیک بندوں کی صفات بیان کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ولی کامل ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے عیبوں پر کبھی بھی وہ نظر نہیں رکھتے، اور اگر ان کے اندر عیب ہو بھی صحیح تو اللہ ایسی نظر عطا کرتا ہے کہ انہیں اپنے عیب نظر آتے ہیں، پھر ان عیبوں سے اپنے آپ کو اس انداز میں وہ پاک اور صاف کرتے ہیں کہ کائنات عالم کا اللہ انہیں اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، اپنے حبیب علیہ السلام کا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری کا اس سال 978واں عرس مقدس ہے، یعنی 1000 سال ہونے کو ہے۔ آپ نے اس انداز میں اتباع رسول کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا، اس انداز میں اپنے آپ کو حرص، طمع اور لالچ اور حرام سے محفوظ کیا، اور سچائی کو اس انداز میں اپنے اوپر نافذ کیا، اور اپنے عیوب کو اس انداز میں سدھارا کہ آج جہاں پہ مرضی چلے جائیں، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس جائیں، اپنے لاہور کو ہی دیکھ لیں، راوی کے اس پار ایک اور جہانگیر کا مقبرہ ہے، راوی کے اس پار قطب الدین ایبک کا بھی مقبرہ ہے، آپ وہاں پہ جائیں تو بڑی مشکل سے آپ کو پورے دن میں 1 یا 2 لوگ ملیں گے جو ہو سکتا ہے فاتحہ پڑھنے والے ہوں، لیکن اس انداز میں داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنا لوہا منوایا، اپنا سکہ منوایا، اللہ کے حضور حضوری کا مقام حاصل کیا۔ 1000 سال ہونے کو ہے، آج بھی کائنات عالم کے شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں داتا گنج بخش علی حجویری کا فیضان بھی باقی ہے، آپ کا علمی کام بھی باقی ہے، آپ کی محبتوں کی داستان بھی باقی ہے۔ اللہ پاک آپ کی سیرت کے ہم سب کو خوشہ چینی کر کے اپنی سیرت کے اندر اس کا نور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا